ان ذمہ داران نے اتنی خوبصورت محفل پاک کا اور ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ اور آپ حضور کے غلاموں نے اتنا انتظار کیا، آپ کا اتنی دیر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بات پنجابی میں بھی ہوگی، اردو میں بھی ہوگی، آپ نے بس قبول کرنی ہے، مکس ہوگی، آپ نے بس قبول کرنی ہے۔ کام ہے ان کے ذکر سے، وہ پنجابی میں ہو یا اردو میں ہو، کام ہے اصل ان کے ذکر۔ اصل بات ہے سمجھ آنا بات کی، اصل بات یہ نہیں کہ میں کوئی یہاں تقریر کروں تو ہر لفظ، اصل بات ہے کہ ایک ہی جملہ ہو بندے کے سینے میں دل میں اتر جائے اور بندہ ساری زندگی اس پر عمل کر لے، یہی مقام ہے، یہی مقصد ہے ہمارا کہ لفظ ایک ہی ہو، لفظ ہاں ایک ہی ہو۔ اقبال کہتا ہے میں آپ کو سمجھانے کے لیے، میں خطیب تو ہوں نہیں، بس بابا جی سے سبق جو سنا انہوں نے یاد کروایا، وہ کراچی میں آ کر سنا رہا ہوں۔ تو علامہ اقبال کی زبانی کہ ہمارے اندر دین کی تڑپ اور وہ کیفیت باقی نہیں رہی، وجہ کیا ہے؟ تو علامہ اقبال کہتا ہے کہ تیرے اندر باقی نہیں رہی تو تجھے میں سمجھاتا ہوں۔ تو اقبال کہتا ہے لرزم اشرم تو چو روز شمار بپرسد آب روئے روزگار۔ اقبال کہتا ہے جب میں قیامت کا تصور کرتا ہوں نا تو میں پانی پانی ہو جاتا ہوں۔ آپ نے قرنگی والوں نے بڑے توجہ سے بات سننی ہے، آپ نے سینے کو کھول کر بیٹھنا ہے، دل کو کھول کر بیٹھنا ہے۔ ہاں حافظ شیرازی کہتا ہے دہاد حق عشق احمد بندگان چیدہ خدرا۔ حافظ شیرازی کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اپنے حبیب کی محبت نہیں دیتا، خود وہ اپنے محبوب سے پیار کرتا خود، تو اس لیے ہر بندے کو اپنے حبیب کی محبت نہیں عطا کرتا، بلکہ چن چن کر کے آتا کہ بھائی اٹھ میرے محبوب سے وفا کر، اٹھ بھائی میرے محبوب سے وفا کر۔ تو پھر اقبال ایک اور جگہ بولا، کہتا روح را جز عشق او آرام نیست، عشق او روزیس پورا شام نیست۔ اقبال کہتا ہے ہو روح بلال حبشی والی، روح ہو فاروق اعظم والی، روح ہو مولا کائنات والی، روح ہو صدیق اکبر والی، تو اقبال کہتا ہے اس کو حضور کی محبت کے بغیر چین ہی نہیں آ سکتا۔ وہ دلیلیں نہیں پوچھے گا کہ لبیک کا نعرہ لگانا جائز ہے یا نہیں، یہ لبیک کا نعرہ سیاسی ہے، وہ دلیلیں نہیں پوچھے گا۔ اقبال کہتا ہے اندر روح ہو حضور کی محبت والی، اور روح کون سی ہو؟ ان صحابہ والی روح ہو جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ان اللہ نظر فی قلوب العباد فلم یجد قلبا انقی من قلوب اصحابی۔ حضور نے فرمایا اللہ نے ازل میں سب کے دلوں کی طرف دیکھا اور میرے صحابہ سے پاکیزہ دل کسی کا نہیں پایا۔ اتنے پاکیزہ دل والے لوگ جب اللہ نے ان کو چن لیا وہ پھر پیچھے نہیں رہے۔ آپ اور میں تو ابھی گلی اور کھمبوں اور روڈوں سے باہر نہیں نکلے، آپ اور میں ابھی برادری ازم سے باہر نہیں نکلے، یاری دوستیوں سے اور پیسوں سے باہر نہیں نکلے۔ صحابہ تو وہ تھے جنہوں نے حضور کے نام پر اپنے والد کی گردن کاٹی۔ ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے والد کی گردن کاٹ کر حضور کی بارگاہ کی طرف چلے نا تو حضور نے دور سے دیکھا کہ صحابی نے گردن پکڑی ہوئی ہے، کٹی ہوئی، ہاتھ سے بالوں سے پکڑا ہوا، اور امام الانبیاء کی بارگاہ کی طرف آ رہے ہیں۔ جب حضور نے پوچھا ابو عبیدہ یہ کس کا سر اٹھا کر پھر رہا ہے؟ کہا حضور اپنے باپ کا سر ہے۔ جڑا صحابہ نے حسان بن ثابت نے جو حضور کے سامنے منبر پر کھڑے ہو کر سارے صحابہ کی ترجمانی کرتے ہوئے جو نعرہ لگایا تھا نا، رسمن نہیں ہے کہ آپ اور میں یہاں رسمن بیٹھ جائیں نعرے لگا دیں، رسمن اس بارگاہ میں رسمیں چلتی نہیں ہے، میں پہلے بتا دوں آپ کو۔ ہاں اس بارگاہ میں نہ علم چلتا ہے، نہ تقوی چلتا ہے، نہ اپنا کوئی آپ چلتا ہے، نہ کچھ چلتا ہے، بس وہ یہ دیکھتے ہیں مالک کہ اس کے دل میں ہمارے ساتھ محبت کتنی ہے۔ مالک صرف یہ دل دیکھتے ہیں۔ مولانا روم نے تو قلم ہی توڑ دیا مسلم شریف میں، مولانا روم لکھتے ہیں کہ ترک جانو ترک مالو ترک سر در طریق عشق اول منزل است۔ مولانا روم فرماتے ہیں جو آدمی حضور کے نام پر اپنے جان دینا، اپنا مال دینا، اپنا سر کٹانے کا ارادہ رکھتا ہو، ایسے بندے کے دل میں اللہ اپنے حبیب کی محبت ڈالا کرتا ہے۔ حضور کی محبت بڑی عجیب شے کا نام ہے، یہ ملتی ملتی نہیں ہے عام بندے کو۔ ہاں جو حضور کے نام پر سب کچھ فدا کرنا چاہتا ہو اور حضور سے ایسے محبت کرتا ہو جیسے صحابہ نے رسول اللہ سے محبت کی، جیسے اہل بیت نے رسول اللہ سے محبت کی، پھر ایسے بندے کو اللہ اپنے حبیب کا قرب عطا کرتا ہے اور اپنی بارگاہ کا بھی قرب عطا کرتا ہے۔ تو اقبال سے میں نے پوچھا، میں نے کہا اقبال جس کے دل میں رسول اللہ سے محبت ہو
اور وہ حضور کی غلامی اختیار کر لے اور اس کو چین بھی نہ آتا ہو. آپ سوچ سکتے ہیں بندہ ویل چیئر پر بیٹھا ہو اور 72 گھنٹے جاگ کر بھی باسی بھی نہ لے اور کبھی یہ نہ کہے کہ میری کمر میں درد ہو گیا, اتنے سفر کرے تو وجہ کیا ہے؟ اقبال کہتا روح را جز عشق ہو آرام نہیں. کہتا اگر اندر عشق رسول ہو تو بندے کو چین آتا ہی نہیں ہے. وہ یہ نہیں پوچھتا کہ میں آپ کو صرف سمجھانے آیا ہوں. آپ اپنے یہ نوجوان آپ نے کھڑے ہونا ہے تو پاکستان کی تقدیر بدلنی ہے. رسمن چھوڑ دیں ہر کام کو, رسمن نہیں کام کرنا, جو بھی کام کرنا ہے دل و جان کے ساتھ کرنا ہے. اور اس بارگاہ میں جب بندہ دل و جان کے ساتھ آتا ہے پھر مالک مول بھی باندھے ہوتے ہیں, پھر مالک قیمت بھی لگاتے ہیں, مالک لگڑ نہیں چھڑ دے ہوتے ہیں. آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا, خود بھیک دے اور خود کہے میرے منگتے کا بھلا ہو. جب وہ بھیک دینے کو سرے کوئے گدایا ہے, لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا ہو. اور لب واہ ہیں, آنکھیں بند ہیں, پھیلی ہے جولیاں, کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی. جو حضور کے نام پر پیسے لگاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہمارے پاس آئیں گے یا نہیں آئیں گے, حضور کے دین کے لیے ہم پیسے خرچ کرتے ہیں پتہ نہیں کیا بنے گا. ان کو میں سنا دوں واقعہ کہ یہ سرکار کتنے کریم ہے. عبد الرحمن بن عوف حضور کی بارگاہ میں نا, ان کو 8000 درہم ان کے پاس آئے, انہوں نے 4000 درہم گھر رکھے اور 4000 درہم کو اٹھایا اور حضور کی بارگاہ میں چلے گئے. جب حضور کی بارگاہ میں جا کر کہا حضور یہ 4000 درہم میری طرف سے قبول فرمائے, نذرانہ ہے, تحفہ ہے. جب حضور نے اپنے غلام کی یہ محبت دیکھی کہ میرا غلام مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ میری بارگاہ میں 4000 درہم اٹھا کر لے آیا, تو حضور 4000 گھر دیے ہیں اور 4000 آپ کی بارگاہ میں لے قبول فرما لیں. یہ تو مالک اتنے کریم ہے جو کچھ لے کر تو آئے. تو سرکار نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے, فرمایا بارک اللہ فیما آتیتا و فیما امسکتا. یا اللہ جو گھر چھوڑ کر آیا اس میں بھی برکت ڈال, جو میری بارگاہ میں لے کر آیا اس میں بھی برکت ڈال. یہ تو سرکار اتنے کریم ہے. اور پھر میں آپ کو بتاؤں حضور کی دعا کا ثمر کیا, صلہ کیا ملا, کہ جب آپ دنیا سے گئے نا تو آپ کے بیویوں کے حصے میں جو سونا آیا نا وہ کلاڑیوں سے توڑا گیا. جو حضور کی دعا کی برکت ہے. تو جو صحابہ حضور کے دین کے لیے چلیں تو حضور ان کو دعائیں دیں تو حضور کتنا خوش ہوتے ہوں گے. آج 1500 سال گزرنے کے بعد کراچی کے جناب گلی محلوں میں میرا غلام میرے دین کی بات کر رہا ہے, اس دین کی بات کر رہا ہے جس دین کے لیے میں بدر میں آیا, جس دین کے لیے میں احد میں آیا, جس دین کے لیے میرے چچا نے اپنے جگر اور کلیجے نکلوا دیے, جس دین کے لیے میرے صحابہ نے اپنے ناک اور کان کٹوا دیے, جس دین کے لیے میرے صحابہ نے قیمے کروا دیے. آج کراچی کے ضلع کرنگی میں میرا غلام اس دین کی بات کر رہا ہے. حضور کتنا خوش ہوتے ہوں گے. اور کوئی خوش ہو نہ ہو, قرآن کا دستور ہے, اور ہم نے کسی کو راضی بھی نہیں کرنا اور نہ ہم کسی کو راضی کرنے کے لیے آئے بیٹھے ہیں. دنیا میں اللہ نے فرمایا اگر تم نے راضی کرنا ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین. اللہ نے فرمایا کائنات میں سب سے زیادہ اللہ رسول حق رکھتے ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے. تو کوئی نعرہ لگائے نہ لگائے, پیڑ ہو تو ہوتی رہے, ہمیں کون سا کوئی مسئلہ ہے. یہ تو اپنی قسمت کی بات ہے. غازی تنویر صاحب سکاٹ لینڈ جیل میں کہتے ہیں یہی تو امتحان ہے تنویر, دنیا میں امتحان ہو رہا ہے کہ کس نے کس کو خوش کر رہا. تو ہم ہر لمحہ رسول اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کہتے ہیں حضور میں حاضر. اور یہ وہ نعرہ ہے جو جانوروں نے بھی لگایا, جو جانوروں نے بھی نعرہ لگایا اور حضور کی بارگاہ میں نعرہ لگایا. ایک بندہ عرابی حضور کی بارگاہ میں گو کا شکار کر کے لے کر آیا, گو کا شکار کر کے لے کر آیا. انہوں نے کہا حضور اگر یہ گو گواہی دے نا کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں تو میں تب کلمہ پڑھتا ہوں. آپ کی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ گو ہی بولتے ہیں. کراچی والوں سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ ہاں کرا جی بسم اللہ, سمجھ آ رہی ہے نا؟ گو ہی بولتے ہیں, وہی بولتے ہیں. اچھا گو کا شکار کر کے لے کر آئے. لوگ کہتے ہیں لبیک کا نعرہ کہاں ہے؟ میں آج آپ کو بتا کر جا رہا ہوں لبیک کا نعرہ کہاں لکھا ہوا ہے. میں نے کہا یار کتنی عجیب بات ہے, سب کے نعرے جائز ہوں, سب کی چیزیں جائز ہوں, جب امام الانبیاء کی بات ہے تو تجھے تکلیف ہونے شروع ہو جاتی ہے کہ مولوی صاحب اس مسجد میں لبیک کا نعرہ لگنا. میں کہا جلیا صحابہ نے تو حضور کی مسجد میں مسجد نبی میں یہ نعرہ لگایا, یہ کون سی مسجد جس میں لبیک کا نعرہ نہیں لگ سکتا؟ یہ سیاسی نعرہ نہیں ہے, ایک منٹ, یہ سیاسی نعرہ نہیں ہے, یہ ایمانی نعرہ ہے. یہ جو حلالی ہوتا ہے وہ نعرہ لگاتا ہوتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں
موجم صغیر کی حدیث پاک ہے، حضور کے سامنے جب عرابی نے کہا حضور یہ گو گواہی دے جانور کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں تو میں تب کلمہ پڑھتا ہوں، جب اس نے رکھا نا تو صحابہ کہتے ہیں گو بڑی چھیڑ کے بہ گئی. اب پنجابی میں اس کا ترجمہ آپ کو سمجھ آ جائے نا، گو بڑی دو زانو ہو کر ادب سے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ گئی، ایسے گردن جھکا کر امام الانبیاء کی بارگاہ میں بیٹھ گئی. اس کو بھی پتا تھا کہ میں کس بارگاہ میں آئی بیٹھی ہوں. یہ تو پھر آج کے مولونٹے تیار ہوئے مولوی جو ممبروں پر بیٹھ کر حضور کے بارے میں کہتے ہیں حضور یہ نہیں جانتے. میں کہا مولوی وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جان ہے. آج ان مولویوں نے فیصلے کرنے ہیں امام الانبیاء کے بارے میں، اور میں نے کہا کلندر سے پوچھ لو یارا، کلندر نہ کوئی مولوی، نہ حافظ، نہ قاری، نہ شیخ الحدیث، علامہ اقبال سے ہی پوچھ لو کہ حضور کی شان کیا ہے. میں نے کہا اقبال تو بتاؤ پوری دنیا یہ معرض وجود میں کیوں آئی؟ اقبال کہتا ہے مجھ سے پوچھتے تو میں بتاتا ہوں، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، اور یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، اور خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. اقبال کہتا ہے عقل محکم از اساس چون و چن، اور عشق اوریاں از لباس چون و چن. اقبال کہتا عقل یہ سوچتی ہے کہ میری گلی پکی ہوگی، میرا چاچا راضی ہوگا، میرا کھمبا لگے گا، فلاں پارٹی بڑی طاقتور ہے، فلاں بڑی گنڈا ہے، فلاں کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے، فلاں سے میرے مفادات وابستہ ہیں، فلاں کا میں مرید ہوں تو پیر صاحب نے کہا ہوا ہے کہ لبیک کو ووٹ ہی ڈالنا، میں فلاں امام صاحب کے پیچھے جمعہ پڑھتا ہوں، فلاں امام صاحب لبیک کی مخالفت کرتے. اقبال کہتا ہے عقل یہ بہانے سوچتی ہے، آج کیا بنے گا کل کیا بنے گا. اقبال کہتا ہے عقل یہ سوچتی ہے، عقل محکم از اساس چون و چن، اور عشق اوریاں از لباس چون و چن. اقبال کے عشق یہ دیکھتا ہے ہر لمحہ کہ رسول اللہ سے محبت کرنی کیسے ہے، کہ رسول اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے. رسول اللہ کو نا حضور کے سامنے اس گو کو رکھا تو حضور نے فرمایا یا تبو، تو عربی میں گو کو تب کہتے ہیں دعاد اور با. حضور نے فرمایا یا تبو تو صحابہ کہتے ہیں گو نے بڑی فصیح عربی بولی، گو نے بڑی فصیح عربی بولی جو ہم نے سارے حضور کے غلاموں نے عربی سنی. حضور نے فرمایا اے گو، اب گو نے کون سا نعرہ لگا؟ گو نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول رب العالمین. اب میں کتاب گاڑی میں پڑھی ہے ورنہ میں آپ کو کھول کر بیان کرتا، ٹائم نہیں ہے. بیگ میں کتاب پڑھی ہوئی ہے کہ میں اب کھول کے اکثر پنجاب میں بیان کرتا ہوں، کسی کو تکلیف ہو تو ہم دکھانے کے قابل ہیں. ہاں سمجھ آ رہی ہے میری بات. حضور صحابہ جب حضور نے فرمایا نا یا تبو تو گو نے کہا لبیک. آج کے بعد کوئی کراچی میں ضلع کورنگی میں کوئی بات کہنا کہ لبیک کا نعرہ سیاسی، انہوں نے کہا تو گو نہ بھی بھیڑا ہے. ان کا گو حضور کے سامنے کبھی حضور میں حاضر تے بار بار حاضر جا بھائی حاجی کتاب لے کے آ میری، میں آگے انہوں نے کورنگی ماری ہے. یہ نعرہ لگانا ہے، یہی تو نعرہ لگانا ہے. یہ نعرہ لگانا ہے، ہم نے اپنا نعرہ لگانا ہے، ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے. دین تخت پر آئے میرے غلام نے بڑی محنت کی ہے میرے دین، بس یہ حضور کا جملہ ہو جائے گا ہماری قبر چمک جائے گی، بس اور کوئی مقصد نہیں ہے. تخت پر دین آئے یا نہ آئے، جب کل قبر میں جائے تو حضور فرمائے فرشتوں جانے دو، تم جانتے نہیں اس نے ضلع کورنگی میں رہ کر پوری دنیا کے مقابل میں پیسوں کو بھی ٹھکرایا، اپنی برادری کو بھی ٹھکرایا، ساری دنیا کی طاقتوں کو ٹھکرا کر اس نے میرے دین کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوا ہے. تو جب حضور اتنا فرما دیں گے تو پھر اعلیٰ فرماتے ہیں قبر کا منظر پتہ کیا ہوگا؟ قبر میں لہرائیں گے تو سبحان اللہ. کون سے کراچی والوں، آپ کے قریب تو سمندر ہے، آپ نے زیادہ تکڑے ہونا ہے کیونکہ اسی ادھروں اسرائیل داخل ہونا ہے نا سمندروں ہی. تو زیادہ تکڑے ہوئے دین دا کام کرنا، تو کھڑے ہونا ہے، اسی اتھو اسرائیل جانا ہے تو آپ نے کھڑے ہونا ہے. منافق ہم کو بات قرون اولا میں منافق ہم کسی کو راضی کرنے تھوڑی آئے بیٹھے ہیں، ہم نے راضی کسی کو بھی نہیں کرنا اور نہ ڈرنا ہے کسی سے. یار لوگوں کو مان ہوتا ہے نا، پارٹیوں والوں کو ساروں کو مان ہوتا ہے کہ میرے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے، کوئی کہتا ہے میرے پیچھے فلاں ادارہ کھڑا ہے، سب کو مان ہوتا ہے. تو آپ بھی کسی مان کے ساتھ جیا کریں کہ یار تمہارے پیچھے دنیاوی طاقتیں کھڑی ہیں، ہماری کمر کے اوپر امام الانبیاء کا ہاتھ موجود ہے.
تو دلیل لوگ کہیں دلیل کیا ہے؟ تو دیکھو پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا نہیں، جو حضور کی ختم نبوت پر کام کرتا ہے مالکوں کا ہاتھ اس کی کمر پر ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا دبے، کیا دبے، گردن کیسے جھکا لے، بندہ ہوئے ویل چیئر دے، بندہ ہو ویل چیئر اور پوری دنیا ہلا کر رکھ دے۔ میں نے اقبال سے پوچھا، میں نے کہا اقبال یہاں تو بڑے بڑے جبے کبے اور بڑی بڑی خانقاہیں اور بڑے بڑے مرکز رکھنے والے لوگ پیچھے ہٹ گئے، ایک جملہ بھی حضور کی ختم نبوت کے لیے نہ کہہ سکے، ناموس رسالت کے لیے اپنے آپ بچاتے رہے۔ تو ایک بندہ ہو ویل چیئر پر اور پوری دنیا ہلا کر رکھ دے، یہ طاقت کہاں سے آتی ہے؟ اقبال کہتا ہے دل سے عشق اتوانا می شود، خاک ہم دوش سریا می شود۔ اقبال کہتا ہے جب سینے میں رسول اللہ سے انّے وہاں محبت ہو تو دنیا میں بندہ سب سے زیادہ دلیر ہو جاتا ہوتا ہے۔ دلیری آتی تب ہے جب سینے میں رسول اللہ سے محبت موجود ہو، جب حضور کی غلامی موجود ہو تب بھی بندہ دلیر ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اپنے سینوں کو رسول اللہ کی محبت کے لیے بالکل ساری محبت کر کے اعلیٰ حضرت جب مدینہ پاک جانے لگے تو اعلیٰ حضرت نے شعر کہا، فرمان لگے احمد رضا تو مدینہ پاک تو جا رہا ہے، دعویٰ تو کرتا ہے حضور کی غلامی کا، یہ قیامت تک ہمارے لیے تھا، اعلیٰ حضرت کی تو پھر کیا ہی بات ہے، ان کی تو پھر کیا بات ہے۔ انہوں نے تو اپنا تعارف خود فرمایا، فرمایا نخلم کے در نیش و نوش جامع مسلم۔ مجھے پتہ ہے کراچی والوں کو بہت اعلیٰ حضرت سے پیار ہے، اعلیٰ حضرت سے بہت ہی پیار ہے کراچی والوں کو۔ لو جی کھولیں جی کتاب، لو جی لو جی لو جی میں لو جی کوئی کہے آج کے بعد کوئی بھی، میں پورے پاکستان ویڈیو تو بن رہی ہے نا، کوئی پیر مولوی کہے گی یہاں لبیک کا نعرہ لگ رہا تو گو نہ بھی بیٹھا ہے اور چلے گو حضور کے سامنے نعرہ لگائے۔ کیا کہا حضور نے؟ فرمایا یا تبو، تو گو نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول رب العالمین، حضور میں حاضر ہوں اور بار بار حاضر ہوں۔ تو چلے حضور کے سامنے، حضور میر مجلس ہوں، حضور اور سامعین کون ہو؟ صحابہ، اور سنانے والی شان کون ہو؟ حضور کی گو۔ تو وہ سیاسی نہ بنے اور ہم مسجد میں بیٹھ کر حضور کا نام لگائیں، سیاسی بن جائے اور ہم ہوں بھی اشرف المخلوقات۔ یہ تو اپنے اپنی قسمت کی بات ہے۔ حضور نے فرمایا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ حضور نے فرمایا گو یہ تو ہوگی تیری حاضری، اب یہ بتا یا تبو من تعبدو، تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ اس نے کہا الذی یعرش فی السماء وفی الارض سلطان وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمت وفی النار عقاب۔ اس نے کہا میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں جو عرش الہی کا مالک ہے، جس نے دریاؤں اور سمندروں میں رستے بنائے، جس کی جنت رحمت کا مظہر، جس کی جہنم غضب کا مظہر۔ حضور نے فرمایا گو تیری حاضری بھی ہو گئی، تو نے توحید بھی بیان کر دی، اب یہ بتا۔ لوگ کہتے ہیں میلاد کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا یہ لکھا ہے میلاد۔ اب عقل کے اندر سے ہماری بات نہیں ہو سکتی نا، ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جو یا رہے، پھر کہے مردک کہ میں ہوں امت رسول اللہ کی۔ جس دن ماں پیو بھی مٹی پا کے آ جانا ہے، یارہ بھی مٹی پا کے آ جانا ہے، اتھے آنا رسول اللہ نے۔ ہاں ہسن دے کے رون لئی تینوں دتا کس دلاسا ہو، تے عمر بندے دی ایویں گزری جی میں پانی وچ پتاسا ہو، تے سوڑی سامی صد گتے سن تے پرت سخ سے پاسا ہو، صاحب تے کو لیکھا منگسی باہو رتی گھٹ نماشا ہو۔ پنجابی میں سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو۔ لو جی اب حضور کی ختم نبوت پر گو بول رہی ہے، حضور کی شان۔ حضور نے فرمایا گو تیری حاضری بھی ہو گئی، تو نے توحید بھی بیان کر دی۔ اب امام الانبیاء، میر مجلس، سننے والے صحابہ اور حضور کی شان بیان کرنے والی جانور، میلاد ہوا یا نہ ہوا؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں بھائی؟ آپ آتے ہیں، ایک خطیب صاحب یہاں منبر پر بیٹھ کر حضور کی شان بیان کرتے ہیں، سامنے حضور نے فرمایا گو اب تم میری شان بیان کرو کہ میں کون ہوں۔ حضور نے فرمایا یا تبو من انا، اب یہ بتاؤ، تم نے توحید بھی بیان کر دی، اپنی حاضری بھی لگوا دی، اب یہ بتاؤ یا تبو من انا، اے گو میں کون ہوں؟ تو گو نے آنکھیں امام الانبیاء کے چہرے انور کی طرف اٹھائی، اور وہ چہرے انور جس کے بارے میں عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں روحی الفداء لمن نخلاقہ شہدت بینہ خیر مولود من البشر عمت فو، وقت حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ جب اس نے امام الانبیاء کے چہرے انور کی طرف نظریں اٹھائی نا، اس نے کہا حضور آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ تو میں بیان کرتی ہوں آپ کی جان، حضور آپ کون ہیں؟ تو نے کہا انت رسول رب العالمین و خاتم النبی۔
حضور آپ اللہ کے محبوب بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں. لو جی اب میری گفتگو ختم. گو نے حضور کی بارگاہ میں نا دعا مانگی. گو نے حضور کی بارگاہ میں دعا مانگی. آپ نے بھی آمین کہنا ہے, صحابہ نے بھی آمین کہی, ہم بھی آمین کہتے ہیں. گو نے حضور کی بارگاہ میں دعا مانگنے کو, حضور میں ایک دعا مانگنا چاہتی ہوں آپ کی بارگاہ میں, کیا تک قیامت تک مور لگ جائے. کیا؟ جب اس نے یہ کہا تو حضور نے جب انہیں یہ دعا بات کی نا تو اس نے کہا حضور میں دعا کیا مانگنا چاہتی ہوں, قد افلح من صدق. حضور قیامت تک وہی بندہ فلاح پائے گا, وہی بندہ عزت پائے گا جو آپ کے در کی غلامی کرے گا, جو آپ کے پیچھے چلے گا. کائنات میں کامیاب وہی ہوگا. آج امت نے 78 سال حضور کے دین کو چھوڑا اور حضور کے در سے دائیں بائیں ہوئے. کبھی پیپل پارٹی کی ہتھوں چترول ہوندی, ٹھوکریں کھاتے ہیں نا, کبھی جناب ایم کیو ایم, کبھی جناب, میں اپنی ذمہ داری پر بات کر رہا ہوں, کوئی یہ نہ کہے الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں. میں الحمدللہ کوئی پرواہی کوئی نہیں ہے, بالکل سمجھ آ رہی ہے. ان جماعت والوں سے کوئی اور ڈرتا ہوگا, ہمارے جوتے کی نوک پر ہیں سارے, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جب پٹا حضور کی غلامی کا ہونا, پھر نیک عالم شاہ صاحب فرماتے جنہاں پھا فراق دا گل پایا, جنہاں پھا فراق دا گل پایا, دس انہاں نو جانی ہے جھڑکڑا کی, لگی جاگتا کنی دی آسوئی کچے دودھ نو عالمہ رڑکڑا کی. سمجھ عشق دا ذائقہ ذوق آلا, جس چکھ لیا سوئی جان دائی, ہر ایک نو قد پر کھوندی, کوئی لکھ تی ایک پچھان دائی. تے ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی, ہمت ہاریاں دا. آپ یہ نہ کہا کریں کہ یہ حلقہ فلاں پارٹی کا فلاں پارٹی کا, آپ یہ کہا کریں یہ حلقہ لبیک والوں کا, لبیک والوں کا حلقہ, حضور کے غلاموں کا حلقہ ہے. حضور کے گو نے کیا کہا, حضور قیامت تک اس سے وہی پائے گا جو آپ کے در کی غلامی کرے گا, جو آپ کے پیچھے چلے گا اس سے وہی ملیں گے. جب صحابہ چلے تو پوری دنیا پر صحابہ نے حکمرانی کی یا نہیں کی؟ جو چلتا گیا حضور کے رستے پر حضور کے در کی غلامی کرتا گیا, اللہ نے عزت دی. اور جب پاکستانیوں نے چھوڑی حضور کے در کی غلامی تو پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے. لو جی بات ختم ہو گئی. اب آگے کیا کہا گو نے, حضور جو قیامت تک وہی بندہ فلاح پائے گا جو آپ کے در کی غلامی کرے گا. وقد خواب من کذبک, حضور قیامت تک وہی بندہ رسوا ہوگا, وہی بندہ ذلیل ہوگا جو آپ کے در سے دائیں بائیں جائے گا. اب گو نے حضور کی بارگاہ میں کہا تو آج امت ذلیل ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہے. تو میں نے اقبال سے پوچھا, میں نے کہا اقبال امت ذلیل کیوں ہو رہی ہے؟ 2 ارب مسلمان ہیں, ہم 305 تھے بدر میں, ہم نے 700 کو کاٹ کر رکھ دیا. ہم احد میں 700 تھے, ہم نے 3000 کو کاٹ کر رکھ دیا. جنگ یرموک میں ہم 6 لاکھ رومی کھڑے تھے, صحابہ 36,000 تھے, ہم نے 36,000 نے 6 لاکھ کو کاٹ کر رکھ دیا. آج ہم 2 ارب مسلمان ہیں. کشمیر اٹھا کر دیکھو, برما اٹھا کر دیکھو, چیچنیا اٹھا کر دیکھو, بوسنیا اٹھا کر دیکھو, شام اٹھا کر دیکھو, عراق اٹھا کر دیکھو, غزہ اٹھا کر دیکھو, افغانستان اٹھا کر دیکھو, ہر طرف, اور پاکستان کی حالات دیکھو. میں نے کہا اقبال 2 ارب مسلمان ہیں, ہر طرف ذلیل ہو رہے ہیں, وجہ کیا ہے؟ تو اقبال کہتا ہے میں بھی ایک رات جب میں نے اپنے زمانے میں مسلمانوں کی حالت ذات دیکھی تو میں بھی ایک رات اللہ کی بارگاہ میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر رویا. کیا شبی پیش خدا بگرے استمزار, مسلمان آنے چرا زارند و خارند. اقبال کہتا ہے میں ایک رات اللہ کی بارگاہ میں بڑا رویا کہ یا اللہ جدھر دیکھو مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں, مسلمان رسوا ہو رہے ہیں, وجہ کیا ہے؟ تو اقبال کہتا ہے مجھے آواز آئی ندامت نمیدانی کے ہی قوم دلے دارند و محبوب نہ دارند. اقبال کہتا ہے مجھے آواز آئی تو جانتا نہیں ہے اس قوم کے بارے میں, ان کے سینے میں دل تو ہے لیکن اس دل میں میرے محبوب سے انبا محبت کوئی نہیں. یہ لبیک کا نعرہ لگانے کے لیے سوچتے ہیں, جب حضور کا نام آئے تو اپنے آپ سے باہر ہوا کریں, اپنے آپ سے باہر ہوا کریں. جب حضور کا نام آ جائے یار, میں نے ایک منٹ, آپ مجھے بتائیں اس سے بڑی کوئی خوش قسمتی والی بات ہے کہ امام الانبیاء تو ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو پورے 2 ارب مسلمانوں میں ہم ہاتھ اٹھا کر لبیک کا نعرہ اس لیے لگاتے ہیں حضور یہ دیکھ لیں آپ کے غلام دنیا میں آپ سے ہر طرح وفاداری کر رہے ہیں. تو جب آج ہم جب ہاتھ اٹھا کر نعرہ
ایک منٹ، جب آج ہم 2 ارب مسلمانوں میں صرف ہمارے اور حضور کے غلاموں کے لبیک والوں کے ہاتھ اٹھیں گے حضور ہم آپ کے ہر دین کے بغی کے خلاف کھڑے ہیں، تو کل قیامت کے دن حضور ڈھونڈ کے بلائیں گے، ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، اور مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ، اے تالے برگشتہ تیری سازگاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ میں اس پر حدیث پاک سنا دوں، انس بن مالک 10 سال حضور کی خدمت کی نا، ان کے دل میں خیال ہے کہ قیامت کو تو بڑی بھیڑ ہوگی، بڑے لوگ جمع ہوں گے، اولین و آخرین ساری مخلوق جمع ہوگی۔ انہوں نے امام الانبیاء کی بارگاہ میں عرض کر دیا یا رسول اللہ قیامت والے دن ہم آپ کے غلام آپ کو کہاں تلاش کریں، ہم آپ کو، تو حضور نے فرمایا انس میں قیامت والے دن حوض کوثر پر اپنی پیاسی امت کو جام کوثر پلا رہا ہوں کہ یا رسول اللہ اگر وہاں بھی ملاقات رہو، تو حضور نے فرمایا میں نامہ اعمال پر میزان پر جہاں میرے گناہگار امتی اپنے گناہوں کی وجہ سے پھنس جائیں گے، میں وہاں نیکیوں کا اضافہ کروا کر ان کو جنت کی طرف روانہ کر رہا ہوں گا۔ کہا حضور اگر وہاں بھی ملاقات نہ ہو، تو حضور نے فرمایا میں پل صراط پر کھڑے ہو کر اپنے گناہگار امتی کو رب سلم امتی رب سلم امتی کہہ کر پل صراط گزروا رہا ہوں گا۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ یا رسول اللہ اگر وہاں بھی ملاقات نہ ہو، تو حضور نے فرمایا انس خاموش ہو جا، قیامت کو جہاں بھی میرے گناہگار امتی کو میری ضرورت ہوگی میں اس کے پاس موجود ہوں گا۔ تو یارہ قیامت کو جب ماں پیو بھی چھوڑ کر چلے جائیں گے، یار بھی چھوڑ کر چلا جائے گا، جب حضور ہی کام نہیں آنا تو آج دنیا میں پھر ہم حضور کا نعرہ نہ لگائے، پھر آج حضور سے وفا نہ کرے۔ لو جی لو جی لو لو جی سمجھ آ گئی ہے کرنگی والوں، بد دلیری کے ساتھ جینا ہے۔ آج تاریخ دلیروں کو لکھتی ہے، بوزدلوں کو نہیں لکھتی، یاد رکھنا۔ صلاح الدین ایوبی کتنے بڑے بڑے معزز زمانے میں مولوی بھی ہوں گے، پیر بھی ہوں گے، بڑے بڑے نامی گرامی پیسے والے بھی ہوں گے، لیکن آج امت ایک صلاح الدین ایوبی کی منتظر ہے، گال بچ ہو رہے ہیں۔ گال کیا ہے؟ بچ ہو رہا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی آج بھی امت ایک صلاح الدین ایوبی کی منتظر ہے کہ وہ کب نیا جبہ پہن کر آئے گا اور بیت المقدس کو آزاد کروائے گا۔ تو آپ نوجوانوں نے کھڑے ہونا ہے، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اب میں صرف ہمارے شہید کے اصول برکت کے لیے ان کی روح کو میری طرف سے کیا تحفہ ہے، تو میں امام حسن کی حدیث پاک سنا دوں کہ امام حسن کیا فرماتے ہیں، میرے نانا جان گفتگو کیسے فرماتے تھے، میرے نانا جان کی مجلس کیسے ہوتی تھی، اور لوگ آج تھک جاتے ہیں لبیک کا نعرہ لگانے پر ہاتھ تھک جاتے ہیں۔ امام حسن فرماتے ہیں میرے نانا جان نے لیست لہ راحۃ، فرماتے ہیں میرے نانا جان نے سارے دن کی سکون پایا ہی نہیں۔ یارا جو آج ہاتھ تھک جائیں وہ سوچے پھر اس جن کے صدقے کائنات بنی ہے، انہوں نے اس نظام کے لیے کبھی سکون نہیں پایا، اور آپ اور میں تھک جائیں، تھکاوٹ نہیں ہو سکتی، سمجھ آ رہی ہے؟ تھکاوٹ لو جی سنے ذرا امام حسن مجتبیٰ کیا حضور کی شان بیان کرتے ہیں، لو جی سنے۔ الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سألت خالی عند ابن ابی آل وکان وصافا قلت صف لی منطق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متباصر اللحظان دائم الفکرت لیست له راحت طویل السکت لا يتکلم فی غیر حاجت یفتدع الکلام ویقتمه باشداق وفی روایت بسم اللہ ویتکلم بجوام الکلم کلامه فصل لا فضول ولا تقصیر لیس بالجافی ولا بالمہین يعظم النعمت وإن دقت لا يظن منها شيئا غیرا لم فإذا تؤدي الحق لم يكن لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها وإذا أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحة اليمنى بطن إبهامه اليسرى وإذا غضب أراد وشاح وإذا فرح قد طرفه جل ديكه التبسم يفتر عن مثل حفل الغمام۔ اس صورت نو میں جانا جانان کے جانے جانا کھا سچا کھا دے رب دی شانا کھا جس شان تو شانا سب بڑھیا اس صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزاد روز عشر قبر تے پلتی جدو سی گزر سب کوٹیاں دی سنتد کریاں لہو مخت مخدد برد یمن من بابری جھلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالی علاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں
ਮਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਤੇ ਕੁਰਲਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਲਖਵਾਰੀ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਰਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਵਿਕਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਲਾਵਤ ਵੀ ਆਵਨ ਔਗੜੀ। अब मैंने आपसे नारा लगवाना है, मेरी गुफ्तगू खत्म। आला हज़रत को सुना दो। लो जी। किस हाथ का खमे ताबो तवा टूट गया, कांपा यद बेदा के आसा छूट गया, जुम्बश हुई किस मेर की उंगली को रजा, बिजली सी गिरी शीशा मह टूट गया, नूर रुख सरवर का जब जलवा है, आठों पैर इस कूचे में दिन रहता है, ये शाम मदीना न समझना ऐ दिल, आह दिल आशिक का धुआं छाता है, परवाज में मिदहत शाह जब मैं आऊं, ता अर्श पर फिक्रे रसा से जाऊं, मजमून की बंदश तो मुयस्सर है रजा, काफी का दर्द दिल कहां से लाऊं। अब हुजूर के दंदान कितने प्यारे हैं, लबहाए मुबारक कितने प्यारे हैं। आबे दुरे दंदान से आदन डूब गया, रश्के लबे लाली से यमन डूब गया, खजलत ये हुई कि देख के रुए शाह को शबनम के पसीने में चमन डूब गया। अब सारे हाथ बुलंद करें, जिसके हाथ रसूलुल्लाह के लिए हैं सब कुछ। अब मैंने नारा लगवाना है, आपका नारा लाहौर बाबा जी की बारगाह तक जरूर पहुंचना चाहिए। ऐसी आवाज निकालनी है शेरों की तरह, लाहौर तक आवाज पहुंचानी है आपने। 15 पहुंच जाएगी, पहुंचा जोर तुसी लाना, मैं आपको बता दूंगा कहां कहां तक आपकी आवाज है। तो आगे मुल्तान, फिर खानेवाल, फिर जनाब फिर गाजी माजिद शहीद बिहाड़ी, फिर वहां से जल्द जल्द जनाब समंदरी लाहौर, तो फिर बाबू साहब, तो फिर बाबा जी का मज़ार। तो अब रहीम जान खान तक पहुंच गई है, आगे जरा जोर लगाए, जरा बिहाड़ी तक आवाज पहुंचनी चाहिए गाजी माजिद शहीद साहब के, और वो हमारे गाजी साहब अब्दुल कलीम साहब, अल्लाह ताला उनके भी दर्जात को मज़ीद बुलंद फरमाए। रहेगा यूं ही उनका खाने वाले तक पहुंची है। हाँ खाने, अब आज तो रब ने बचानी है ना। हाँ, और बाबा जी जब आपका नारा बाबा जी की बारगाह तक पहुंचे ना, तो बाबा जी आपका सबका नाम लेकर चेहरे को तो जानते हैं ना, तो कहेंगे जनाब कुरंगी वालों ने जनाब हुजूर की बारगाह में क्या पेश कर, कहेंगे या रसूल अल्लाह कुरंगी वालों ने ये नारा आपकी बारगाह में पेश किया है। ऐसे करके रहेगा यूं ही उनका। लो जी, करीब पहुंच गई, बस समंदरी पहुंच गई। तो समंदरी से लाहौर 1.5 घंटे 2 घंटे का सफर है, तो तय करें जरा, कराची वाले जरा टेल लगाए पूरा। तो कोई मैं देख रहा हूँ कोई ना लगाए, उसकी अपनी किस्मत की बात है, अपनी अपनी किस्मत की बात है ना, अपनी अपनी किस्मत की बात है। आप बस दीवाना बाहर लगाए, वहां दीवानगी चलती है, वहां दीवानगी चलती है। रहेगा यूं ही उनका। लो जी, बाबू साबू तक आवाज पहुंच गई। तो बाबू साबू से बाबा जी का मज़ार को गालबन 1.5-2 किलोमीटर है। तो ये नारा इतना बांधे कि बाबा जी कहें भाई अच्छा कुरंगी ने नारा लाया भाई, एंज गा के बाबा जी भाई समझ आया, एंज गा के पूरे सीने का जोर लगा कि क़यामत तक चर्चा किसका रहना है। तो फिर जो हुजूर के दामन के साथ वाबस्ता हो जाएगा, चर्चा उसका भी रहना है। रहेगा यूं ही उनका। लो जी, पहुंच गया बाबा जी की बारगाह। अब आखिरी दफा जोर ऐसा लगे कि आपका नारा बाबा जी उठाकर हुजूर की बारगाह में पेश कर दे, यादगार बन जाए। इस मस्जिद में भी गाय साहब का चेलम भी यार नारा यादगार बन जाए। इसकी बरकत से अल्लाह ताला अहले इलाके पर अपना खास फज़ल व करम का ज़रूर फरमाए, और इन जालिमों से हमारी जान छुड़ाए, इन जालिमों से हमारी जान, सबसे हमारी जान छुड़ाकर हमें को सलाहुद्दीन अय्यूबी का गुलाम अता फरमाए। ये नारा आखिरी दफा लगाए, सीने का जोर लगाकर। रहेगा यूं ही उनका। आज भी साढ़े बाबा जी दी। अल्लाह ताला आपके हाथों को भी सलामत रखे, आपकी जवानियां भी सलामत रखे। वाकई रुकनियत सहज 1 मिनट भाई। फतह बाबे नबूवत पे बे हद दौरोद खत्म दौरे रिसालत पे ला